میں کل ہرادرا میں دیکھا، یا اللہ، پھولر کا بڑیا اتنا چھوٹا چھوٹا، ایک جوان کے ہاتھ میں، ایک بڑھوا کے ہاتھ میں. آپ بڑھوا بھی ٹھک ٹھک تو جوان بھی ٹھک ٹھک، ایک دم ٹھک ٹھک تھا. واقعی میں وہیں سے پروگرام کر کے آ رہا تھا. میں ٹھک ٹھک ہے اور تھوڑا سا کیا ہے کہ سادہ لنگی پہن کے تھا، گھٹنا کے تھوڑا سا نیچے تھا. اب میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا، اب کوئی داڑھی والا ہو تب میں سمجھوں کہ یہ کون ہے. صحیح بات ہے، کوئی داڑھی والا تھا بھی نہیں. اور جتنی عورتیں تھیں، اب عورتوں سے تھوڑا نہ پہچان ہوگی، کوئی نقاب والی نہیں تھی. مردوں میں کوئی داڑھی والا نہیں تھا، عورتوں میں کوئی نقاب والی نہیں تھی. اب میں سوچا یہ ہے کون؟ یہ تو پھولر کا بڑیا ہے رے باپ، یہ ہے کون؟ واقعی میں 2-4 منٹ تک غور سے دیکھا. میں جب سمجھ نہیں سکا تو میں پوچھا آگے چل کے ایک داڑھی والے سے، یہ لوگ کون ہیں؟ مسلمان ہے؟ بولے ہاں ہاں مسلمان ہیں. ارے مسلمان ہے تو پھولر کا بڑیا؟ بولے یہاں چلتا ہے. ارے کمال کی بات، پھولر کا بڑیا، پھولر کا بڑیا کیا؟ شادی ہونے والے سے پھولر کا بڑیا، کمال بات ہے. بڑھوا اور جوان کیا کیا، کہاں بڑھوا کہاں جوان، ٹھنڈا پانی میں، ٹھنڈا تالاب میں ایک سانس میں ڈوبا اور ایک کے سانس میں بھرا، ایک کے سانس میں اٹھا. باپ رے باپ، اسی بڑیا کو لے کے گھر میں آیا. کیا کرے گا؟ تعجب کی بات ہے، کیا کرے گا؟ گھر میں چھڑک دے گا، برکت ہو جائے گی. سنو، اس کا نام جہالت ہے. بلکہ جب دلہن تیرے گھر میں آئے، جب اس کو اتارنے کے لیے جاؤ تو ساس کو چاہیے، اگر ساس ہو تو ساس کو چاہیے کہ اس دلہن کے قدم کو دھو کر اس کے پانی کو گھر میں چھڑک دے. ارے اسی میں برکت ہوگی، چونکہ مصطفیٰ کا قول ہے. ضرور ماشاءاللہ، زندہ باد. بہت خوب حضرت، بہت خوب ماشاءاللہ. کا بڑیا، ارے باپ رے باپ، یہ اپنے من کا فتویٰ سب دے رہے ہیں، اپنی طبیعت پر سب عمل کرتے ہیں. شادی بیاہ ہو تو کوئی عالموں سے نہیں پوچھتے کیا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. عورتیں تو باپ رے باپ بغیر پڑھے لکھے مفتی صاحب، اگر اس کو فتویٰ اگر پوچھا جائے تو ہر فتویٰ الٹا ہی بتائے گی. ہاں، ہر فتویٰ الٹا بتائے گی. یا اللہ، اتنا الٹا فتویٰ اس کا، کوئی جواب ہی نہیں ہے اس کا. کیونکہ یہ بڑھیا اسی بڑھیا کی بیٹی ہے نا. جب پہلے شادی ہوتی تھی تو بنا کے جھاڑ کو پان اور سپاری سے دعوت دیتی تھی. پان اور سپاری سے بنا کے جھاڑ کو دعوت دیتی تھی. اور ہم نے دیکھا تھا، ہمارا جب بچپنا تھا، برسا نہیں ہوتا تھا تو یا اللہ، تمام عورتیں روڈ میں جا کے غصے میں وغلی میں پانی لے کے سماج سے کرتی تھی. باپ رے باپ، سماج میں پانی کو رکھ کے، ایسے کوخلی میں پانی کو رکھ کے سماج سے کٹتی تھی. ارے سماج سے کٹنے میں پانی تو پہلے سے کٹا ہوا ہے، کیا کٹا جائے گا؟ وہ کٹا ہوا پانی کو کیسے کٹ سکتی ہے؟ ہم کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ کٹتی کا ہے، لیکن اب میرے دماغ میں بات آتی ہے، اس لیے وہ کٹتی تھی تاکہ اللہ کو رحم آ جا. آہا بیچارہ پانی مار کھا رہا، چلو برسا دیا جائے. یہ جہالت تھی، جہالت. اے میری مہربانہ میرے بھائیو سنو، برسا پانی کوٹنے سے نہیں ہوتا ہے، برسا تو جانوروں کی وجہ سے ہوتا ہے. برسا تو ان پرندوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم گناہگاروں کی وجہ سے برسا نہیں ہوتا ہے. ہم تو اس زمین کا بوجھ بنے ہوئے ہیں. ہم انسان اس قدر گناہگار ہو چکے ہیں، ہم رب کا دیا ہوا کھاتے ہیں مگر رب کو سجدہ نہیں کرتے ہیں. رب کے دیے ہوئے پیر سے چلتے ہیں مگر ہم میچ دیکھنے جاتے ہیں، مسجد کی طرف نہیں جاتے ہیں. رب کے دیے ہوئے زبان کو استعمال کرتے ہیں تو گالی دینے میں استعمال کرتے ہیں، غیبت کرنے میں استعمال کرتے ہیں، چغلی کرنے میں استعمال کرتے ہیں. ہم قرآن پڑھنے میں استعمال نہیں کرتے ہیں. ہم ایسے گناہگار ہیں کہ زمین کو پھٹ جانا چاہیے، ہم جیسے گناہگار کو اس میں دھس جانا چاہیے. مگر مولا تیرا کرم ہے کہ اب تک تو زندہ رکھا ہے. مولا تیرا کرم ہے کہ جانوروں کی وجہ سے تو ہم پر برسا رہا ہے.
رات واقعی ہم لوگوں کا حال بہت برا ہو چکا ہے. میں تو کہنا چاہوں گا اپنے علماء کرام کو، ایسی شادی میں نہیں جانا جس شادی میں ڈی جے لے کر جاتا ہو. ایسی شادی میں نہیں جانا جس شادی میں ڈی جے لے کے جاتا ہو، چونکہ ڈی جے سے آپ کا مسلمان بچہ لچکے گا، آپ کا مسلمان بچہ ناچے گا. ڈی جے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو وہی ہے کہ دل بھی دھک دھک کرے، ادھر کمر بھی لچ پچ کرے. یہ اس کا مطلب ہے ڈی جے کا. میرے معزز سامنے کہا، اس ڈی جے سے نہ جانے کتنے لوگ ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتے ہیں، تو بیمار آدمی کا کلیجہ کمزور ہوتا ہے، کتنے بیمار کی بیماری بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہوں گا خدا را ڈی جے لے کے شادی کرنے مت جانا. اور میں یہ بھی کہوں گا میری ماں بہنوں، کیا فائدہ ہے تم کو، کیا فائدہ ہے تم کو اس طرح سے شادی میں گیت گانے سے؟ کیا فائدہ گیت گانے سے؟ کیا فائدہ ہے شادی کا یہ رسم و رواج نبھانے سے؟ نیا کلہ ہونا چاہیے، اس میں پھر پان ہونا چاہیے، وہ بھی گوٹا پان ہونا چاہیے، گوٹا سپاری ہونا چاہیے، ہلہلیا دبری ہونا چاہیے، پھر الوا اسنا چاول ہونا چاہیے، اس میں پھر تیل ہلدی ہونا چاہیے، پھر سکہ ہونا چاہیے. پہلے کچا ٹکا ہوتا تھا، اب تو سکہ ہوتا ہے. اس کے کیا فائدہ ہے؟ سنیے، یہ سب کچھ تو ہونا چاہیے، مگر ہاں نہ پرہ کیلا ہونا چاہیے، نہ تو پھر مالبو کیلا ہونا چاہیے، ایٹھیا کیلا ہونا چاہیے. باپ رے باپ، ایٹھیا کیلا. وہ بھی کیا جوڑا نہیں، بے جوڑا ہونا چاہیے، بے جوڑا ہونا چاہیے. باپ رے باپ، بے جوڑا. یہ تو ہو، پھر اس کے اوپر ایک رنگا کپڑا. کمال کی بات ہے، ایک رنگا کپڑا، اس کو ڈھانک کے لے کے چلتے. مطلب کیا ہے؟ بتانا کیا ہے؟ بتاؤ کس حدیث میں ہے؟ بتاؤ کہاں پر ہے قرآن پاک میں؟ کس عالم نے بتایا؟ کس ولی نے بتایا؟ اولیاء کرام کے نام پر آپ عرس کرتے ہیں تو آؤ نصیحت لے کر جاؤ کہ اب تک جو کچھ ہوا اس سے توبہ کیا جائے. اس کا نام تیل لگی نہیں، اس کا نام شادی نہیں کہ کیلا کی چھڑی ہاتھ میں دیا جائے، الوا اسنا چاول کو ملا دیا جائے، ہلالیا دبری رکھ دیا جائے، ہر تیل ہلدی رکھ دیا جائے، اور نہ ایک رنگا کپڑا ڈھانپ دیا جائے. اس کا نام شادی نہیں ہے. شادی تو مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرنے کا نام ہے. اگر مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ادا نہ کی گئی تو وہ شادی نہیں ہوگی، بربادی ہو جائے گی. مثلا سب کچھ کر لو، اگر نکاح نہیں ہوگا، سنت مصطفیٰ ادا نہیں ہوگی، تو پھر اے میرے معزز سامنے کرام، سب خرچ کرنا بیکار ہو جائے گا. اور اگر کچھ نہ کیا جائے، صرف نکاح پڑھا دیا جائے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی پر عمل کیا جائے تو اے لوگوں سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اور نکاح نہ ہو تو سب کچھ بیکار ہو جائے گا. لیکن نہ معلوم یہ خرافات کب سے چلی آ رہی ہے، لیکن لوگ کہیں گے نیا نیا مولوی، نیا نیا فتویٰ. میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، نیا نیا مولوی، نیا نیا فتویٰ نہیں ہے. یہ اور بات ہے، سماج میں عالم ہوتے ہیں، وہ بتائے لوگ سنتے نہیں ہیں. حضرات محترم، کچھ علماء تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں. جب میری بات رہے گی ہی نہیں تو میں کاہے کو بتانے جاؤں گا.